بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، یوسف وادی بطحا، سراپہ حسن و جمال، خوش خلق و خوش خصال، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما جس راستے سے گزرتے تھے آنکھیں بچھ جاتی تھیں اور دریچے کھل جاتے تھے، اور ان کے وجود کی خوشبوئیں اپنے بعد آنے والوں کو بتاتی رہتی تھی کہ عبداللہ اس راستے سے گزرے۔ 18 سال کا جوان رانا جس کی پیشانی سے نور محمدی چمک رہا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو شاخوں میں سے جب بھی ایک چلتی ہوئی شاخ میں سے جب بھی یہ دو شاخیں ہونے لگی تو مجھے اس شاخ میں رکھا گیا جو ان میں سے بہتر اور افضل تھی۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ کا نور پاک صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ عرب میں اس وقت جو مروج نکاح کے طریقے تھے وہ 17 سے زیادہ تھے، لیکن بنو ہاشم کا یہ گھرانہ جو ابدی سعادتوں سے ہمیشہ سرفراز رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر گامزن رہتے ہوئے انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو حضرت ابراہیم کی ملت اور آپ کے طریقے کے مطابق تھا کہ اجتماع منعقد ہو، باقاعدہ بارات جائے، گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو اور اجتماع عام میں اس کا اعلان کیا جائے۔ قطالہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل کی بہن، یہ صحف سماویہ کی بڑی عالم تھی، قیافہ شناس تھی، اور علم رمل، نجوم اور علم الاعداد کی ماہر تھی۔ وہ آپ کا راستہ روکتی حضرت عبداللہ کا، وہ کہتی کہ وہ جو 100 اونٹ تمہارے فدیے میں دیے گئے ہیں وہ بھی میں پیش کرتی ہوں، مجھے اپنا لو، مجھے اپنا بنا لو، اور اے میرے چچا زاد، میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس شادی کے نتیجے میں کوئی امید افزا منظر دنیا کو عطا کرے گا۔ لیکن ناظرین، یہ بارات جس آنگن میں اترنی تھی وہ بنو زہرہ کا گھرانہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس خاص مقصد کے لیے منتخب کیا تھا۔ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کی بارات لے کر وہب بن عبد مناف جو بنو زہرہ کے سردار تھے ان کے گھر میں آئے اور یہ شادی ہوئی۔ عرب کا ایک رواج تھا کہ شادی کے بعد دولہا 3 دن تک دلہن کے گھر قیام کرتا تھا۔ 3 دن قیام کیا اور تیسرے دن حضرت عبداللہ اس خیال سے کہ میں آج اپنے گھر جاؤں اور اپنی دلہن کی آمد اور اس کے استقبال کی تیاری کروں، آپ حضرت آمنہ کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے محسوس کیا کہ راستے تو وہی ہیں، در و دیوار بھی وہی ہیں، لیکن اب ان میں طلب تڑپ اور وہ کسک اور سسک نہیں ہے۔ وہ جو راستے میں آنکھیں بچھاتے تھے وہ اب کچھ اعراض کرتے اور کرتی نظر آئیں۔ یہی قطالہ راستے میں آئی اور پھر اس نے منہ موڑ لیا اور اس نے جو جملہ کہا، اگرچہ وہ عرب ضرب المثل کا ایک نمونہ ہے لیکن میں اس سے آگے بڑھتے ہوئے بات کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ تو نے آج تیرے اندر وہ شوق اور وہ اشتیاق نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم پچھلے 2-3 دن کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا میری شادی ہو گئی ہے آمنہ بنت وہب سے، اور میں 3 دن وہاں قیام کے بعد آج اپنے گھر جا رہا ہوں۔ اس نے پھر اپنا رخ موڑا اور اپنے گھر کے دروازے کی طرف روانہ ہوئی، اور اس نے جو بات کہی وہ حفیظ جلندری کے الفاظ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی۔ عبداللہ، وہ تیرے جبین میں جو نور محمدی چمک رہا تھا میں تو اس کے اشتیاق میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اس کائنات کے عظیم ترین باپ ہونے کی سعادت جن کو میسر آئی، آج ہم ان کے تذکرے سے اپنی اس محفل کو آراستہ کریں گے، اور اس کے ساتھ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں والد کے حقوق اور مقام و مرتبہ اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع اس اعتبار سے بہت مناسب اور موضوع ہیں، اس لیے کہ محض واقعات کے بیان سے وہ نتائج
ہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ان سے ہم اپنی عملی زندگی میں رہنمائی اور روشنی کا کوئی زینہ استوار نہ کریں۔ ہمیشہ کی طرح اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سے بہت محترم اور معتبر شخصیات خواجہ غلام قطب الدین فریدی، آپ چیئرمین ہیں نیشنل مشائخ کونسل کے اور گڑھی شریف کے سجادہ نشین ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر غلام محی الدین، عربی زبان و ادب کے استاد ہیں اور بہت معتبر اور وقیح انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں ان کو بھی اور خواجہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے آج کے مہمان ثنا خان جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں گے، محمد ظہیر عباس بلالی۔ اور ناظرین، ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم گرامی المہیمن، سب کی نگہبانی فرمانے والا، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ان سے اکتساب فیض کرنا چاہیے۔ خواجہ صاحب، آج کا موضوع ایک تو یہ اولوالعزم اور جلیل القدر ہستی، اور پھر والدین میں سے والد کے حقوق، اور پھر عصری تناظر میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ باپ کی حیثیت شاید بعض جگہ پر نظر انداز ہو رہی ہو، تو ان ساری چیزوں کا آج ہم جائزہ لیں گے اور ہم آپ سے رہنمائی بھی حاصل کریں گے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فرمایا کہ رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، سبحان اللہ، کیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ایک بات تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ عبادت صرف اس ذات کے شایان شان ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ ہی متصل جو دوسری بات کہی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو بڑی اہمیت ہے وہ اسی چیز کی ہے جو اس کے ساتھ متصل بیان کی گئی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ اکبر۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ اما یبلغن الکبر، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، انہیں تم اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو بھی نہ، وقل لہما قولا کریما، سبحان ان اللہ، کے ساتھ قول کریم کہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تھی آیت مبارکہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اب اس کی روشنی میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، حضور نے 3 دفعہ فرمایا خاک آلود ہو ناک اس شخص کا، خاک آلود ہو ناک اس شخص کا، خاک آلود ہو ناک اس شخص کا جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا، ایک یا دونوں کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہیں ہوا، اللہ اکبر، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، گویا اس کی زندگی بھی اور آخرت بھی دونوں برباد ہو گئی۔ دونوں برباد ہو گئی۔ تو والدین بہت بڑی نعمت ہے، حکم ہے کہ ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور جوانی میں تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ان کے دست نگر ہوتے ہیں بچے، لہٰذا ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور جب وہ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ یہ حکم فرمایا کہ ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، ان کو اف بھی نہ کہو، ان کو جھڑکو مت، بلکہ یہاں تک فرمان ہے کہ اگر وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے ان کا مزاج چڑچڑا ہو جائے تو پھر بھی تم ان کی بات کو برداشت کرو۔ اور حضرت ابن مسیب فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے یوں ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک خطا کار غلام اپنے سخت مزاج آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس طرح سے کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ، تو یہ ہے
کہ والدین کے لیے. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ والدہ کا بھی اپنا مقام ہے، والد کا بھی اپنا مقام ہے. والدہ کے لیے یہ حکم ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، والدہ کے قدموں میں جنت ہے. اور باپ کے بارے میں بھی حدیث پاک میں بہت ساری اس کے بارے میں بیان ہے کہ باپ جو ہے وہ اوسط ابواب الجنہ، اللہ جنت کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے وہ باپ ہے. ڈاکٹر صاحب جو خواجہ صاحب نے گفتگو کی ہے ایک تمہیدی گفتگو ہے، میں چاہوں گا کہ اسی کو آپ آگے بڑھا دیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ خواجہ صاحب نے بہت عمدہ پیرائے میں یہ بات واضح احباب تک پہنچا دی. اسی کو جو قرآنی اسالیب ہیں اور احادیث طیبہ میں وہ بڑے دلچسپ ہیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے حبیب چاہتے یہ ہیں کہ ان کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ جو ہستیاں قابل تکریم اور قابل عزت ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے. آپ دیکھیں نئے نئے رنگ میں اللہ کریم کی ذات برکات، یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، پوچھتے ہیں اے حبیب آپ سے لوگ آ کے کہ خرچ کس پہ کریں، تو فرمایا جب تمہارے پاس کچھ دولت آ جائے ما انفقتم من خیر فللوالدین، تو والدین سے شروع کیا. اب والد کا ان دونوں میں پھر کیا مقام ہے؟ تو رشتوں میں جس رشتے کی قسم اٹھائی ووالد وما ولد، والد کا رشتہ ہے. بلکہ صوفیاء یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ قرآن کی پہلی آیت میں والدین کا اور خاص طور پہ باپ کا تذکرہ ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو یہ رب وہ صفت ہے جو آگے جا کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ میں وہاں اس کا عکس جمیل وہاں جا کے نظر آتا ہے. اب دیکھیں موڑ موڑ کے کیسے اللہ اور اس کے حبیب اس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، انی ارید الجہاد معک فی سبیل اللہ، حضور میں میدان جہاد میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. فرمایا تیرے ماں باپ ہیں؟ جی حضور. فرمایا جاؤ جا کے ان کی خدمت کرو. فإنما علیک انت حاج ومعتمر ومجاہد فی سبیل اللہ، اگر تم جا کے ان کی خدمت کر لیتے ہو تو تم مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہو، تم حاجی بھی ہو، تم عمرہ کرنے والے بھی ہو. اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں اگر نماز پڑھتے ہیں تو صرف نماز کا ثواب ہے، روزہ رکھیں تو صرف روزے کا اجر ہے، مگر والدین کی خدمت کرتے ہیں عمل ایک ہے اور نیکیاں ساری، سبحان اللہ، اتنا بڑا اجر ہے. اب دیکھیں جیسے خواجہ صاحب نے بیان کیا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، یہ ایک نیا اسلوب ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ باپ جنت کا مرکزی مین گیٹ ہے. اگر یہ ناراض ہو گیا، بلکہ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا، اور باپ کی ناراضی رب کی ناراضی. اس سے بھی اشارہ یہی ہے کہ اس طرف توجہ کی جائے. کسی نے آ کے دعا کے لیے عرض کیا حضور دعا کر دیجئے، تو وہاں پہ جو مسند الفردوس میں جملہ ہے حضور نے فرمایا دعاء الوالد لولدہ کا دعاء النبی لامتہ، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں یوں قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے. اب اس سے ایک نیا زاویہ سامنے آیا کہ حضور یہاں سے بھی ہماری توجہ اس طرف کرنا چاہتے ہیں کہ یہ والدین ہیں، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے. اگر کوئی بیٹا شکوہ لے کے آتا ہے کہ میرے والد صاحب جو میں کمائی کر کے لے کے آتا ہوں تو اس میں سے کچھ حصہ لے لیتے ہیں، تو حضور جب اس بوڑھے باپ کو بلاتے ہیں تو وہ لاٹھی سے ٹیکتا ہوا، اشک بہاتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور پھر شعر پڑھتا ہے، حضور اس بچے کے لیے میں نے اتنی محنت کی اور جبریل آتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں وہاں پہ، اور وہ ساری بات. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس کو تنبیہ کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں انتا ومالک لیبیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی. ڈاکٹر صاحب میں جب دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا تو میں یہ بھی پوچھوں گا جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قرآن پاک میں بڑے منفرد اسلوب سے اس کو بیان کیا گیا، اور ایک جناح الذل یہ ایک پیرا اپنایا گیا. اور بعض اوقات ہم زبان سے بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری باڈی لینگویج وہ نہیں ہوتی، اور ہمارے جو جسمانی حرکات و سکنات ہیں
وہ اس سے میچ نہیں کر رہی ہوتی. میں اس پر بھی چاہوں گا کہ ہم لوگ بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں بڑی تابع داری اور خدمت کرتا ہوں. عملاً ہمارا جو طرز عمل ہوتا ہے, جو ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے, وہ ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے. اس پر بھی میں آپ سے رہنمائی لوں گا. خیر صاحب, یہ جو ایک تو مجھے یاد آ گیا, آپ ظاہر ہے ایک ایسے منصب پر فائز ہیں, تو کوئی بیٹا تھا تو اس نے باپ جس کی آگے دنیا جو ہے وہ اپنی عقیدتیں ارادتیں پیش کرتی تھی, اس نے باپ سے پوچھا کہ ابا جی کوئی ہیوی گل بات کہ ایسے ہی دنیا آپ کے پیچھے ہے. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ دنیا کے لیے تو مجھے پتہ نہیں میں کوئی شیخ طریقت ہوں یا نہیں, لیکن تیرے لیے سب کچھ ہوں جناب. جی ہاں, جس طرح پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ والد کے حقوق کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی اپنے والدین سے سختی کی بات کرتا ہے یا اونچی آواز سے جھڑکتا ہے تو اس وقت اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. اللہ. اچھا, ایک ڈاکٹر صاحب یہ ہے صورتحال کہ بہت سے لوگ تو والدین کی خدمت سے گریز کرتے ہیں, توجہ نہیں کرتے, اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صاحب ثروت ہیں, اچھی پوسٹ پہ ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ والد یا والدہ اس کے لیے انتظامات سارے کر دیتے ہیں. کمرہ بھی کوئی چھوٹا موٹا دے دیا, اٹیچ واش روم بھی ساتھ ہے, کوئی نوکرانی بھی رکھ دی. وہ سارے وہ جب آتے ہیں آفس سے تو ہیلو ماما کرتے اوپر چلے جاتے ہیں, اور جاتے ہوئے ایسے ہی بائے بائے کرتے چلے جاتے ہیں. ان کو صرف اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ صرف تو میں میری ضروریات کا خیال رکھوں. وہ جو ان کے اندر کی جو چیز ہوتی ہے, محبت جو چاہتی ہے, وہ جس طرح پیار کرنا چاہتی ہے, وہ پیار نہیں ہوتا. یہ ایک کمپیوٹر سسٹم ہو گیا ہے کہ کمپیوٹر سوئچ آن کر دیا, آف کر دیا, آن کر لیا, آف کر. ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک حافظ شیرازی علیہ رحمت کی کچھ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں جناب, کہ جنہوں نے اس دور میں 700 سال پہلے انہوں نے آج کی بات کو دیکھا اور بیان کیا. ان کی غزل تو کچھ لمبی ہے, میں 3 شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اسب تازی شدہ مجروح بزیر پالان. سبحان اللہ. پالان اونٹ پہ رکھا جاتا ہے, اور عربی گھوڑا جو ہے اس کے اوپر آپ اونٹ والا پالان رکھ دو تو کتنا بڑا ظلم ہوگا. تو فرماتے اسب تازی شدہ مجروح بزیر پالان توق زریں ہمہ در گردن خر می بینم. واہ. اور جو زیورات تھے سونے کے وہ گدھوں کے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں, اور وہ گھوڑا بیچارہ جو ہے وہ اس پہ پالان رکھا گیا ہے. یہ تو ستم ظریفی ہے وقت کی. آگے فرماتے ہیں دختراں را ہمہ جنگست و جدل با مادر. بچیوں کو ماں کے ساتھ جھگڑا ہے, وہ ماں کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں. پسراں را ہمہ بدخواہ پدر میں بینم. اور بیٹوں کو باپ کا بدخواہ دیکھ رہا ہوں میں. اب دیکھ رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں, اس وقت وہ اس زمانے کو دیکھ رہے تھے, حالانکہ وہ تو بڑا قدروں کا زمانہ تھا, تو اس وقت بھی وہ اس زمانے کو دیکھ رہے تھے. ہیچ رحم نہ برادر برادر دارد. بھائی کو بھائی پہ رحم نہیں آتا. اور ہیچ شفقت نہ پدر را بپسر میں بینم. اور باپ کو بیٹے کے ساتھ کوئی شفقت نہیں ہے. یہ دور ایسا آنے والا ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں. تو آج کل کا وہی دور ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے, ہمیں حضور کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس دنیا میں رہ کر ساری آسائشوں کے باوجود اگر وہ اپنے والدین کو راضی نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس کی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ کس کام کی, یعنی وہ سارا کارت اور اس کی زندگی کسی کام کی نہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا, والدین دنیا میں ہوں, ان کی عافیت, ان کی خدمت, اس کو حرز جاں بنانا چاہیے. دنیا سے چلے جائیں, صحیح, ان کی قبر پر جو حاضری ہے بالکل, اس کا کیا اجر اور کیا برکت ہے. اور میں یہاں اس کو کوریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل ان کے والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے, اور پھر حضرت آمنہ ان کو لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. اور یہ جو سفر تھا ان کا, اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے, اور اس میں عزتوں, عظمتوں اور برکتوں کے کیا پہلو ہیں؟ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے فرمایا کہ والدین اگر دنیا سے چلے جائیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سے وہ گئے ہیں، اولاد کے ساتھ ان کا کنیکشن اور رابطہ اسی طرح ہے، اسی طرح بالکل۔ حدیث پاک ہے مسند بزار میں، تعرض اعمالکم علی ابویکم فی قبورہم، اللہ تمہارے اعمال تمہارے ماں باپ کو قبر میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ اچھے عمل کرتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، برے عمل کرتے ہو تو وہاں غمگین ہوتے ہیں، تو یہ لنک رہنا چاہیے۔ اس کے لیے والدین کی کوئی درجہ بندی بھی ہے کہ وہ بہت کوئی نیک پاک ہوں یا عام جو بھی کوئی دنیا دار؟ عمومی ہے، یعنی یہ اب برے عمومی حکم عمل ہے۔ اگر ہیں تو وہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا من زار قبر ابویہ، والدین کی قبر کی جو زیارت کرتا ہے، اب وہاں پڑھنا یاسین شریف دیگر وہ بعد کی بات ہے، صرف زیارت کرنے سے حضور فرماتے ہیں وہ قیامت والے دن اولیاء میں لکھا جائے گا۔ اللہ یعنی والدین کی قبر کی زیارت سے آپ کو یہ منصب مل رہا ہے، تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے روضہ پاک کی زیارت اور اس میں پھر آپ کو کتنی بڑی اجر و ثواب۔ تو یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی ان کو منائیں، اگر نہیں کسی مرحلے پہ وہاں پہ قبر پہ بھی جا کے اگر ایسی صورتحال ہے تو وہاں پہ بھی استغفار کریں، دعا کریں، اصالہ ثواب کریں، یہ ساری چیزیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اس حوالے سے جو امت کو تعلیمات دی ہیں، ایک نوجوان جا رہا تھا بچہ اور وہ اپنے والد گرامی کے آگے آگے جا رہا تھا، تو حضور نے جب اس منظر کو دیکھا تو اس بچے سے فرمایا کہ تعال الیہ، ادھر آؤ۔ وہ قریب ہوا تو حضور نے فرمایا من ھذا، یہ جو پیچھے تمہارے جا رہا ہے یہ کون ہے؟ انہ ابی یا رسول اللہ، آقا یہ تو میرے ابا جی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ابا جی ہیں تو پھر تم آگے کیوں چل رہے ہو؟ لا تمشی امامہ، لا تمشی امامہ، باپ کے آگے نہیں چلنا۔ اور دوسری بات لا تجلس قبلہ، جب بیٹھنے لگو تو باپ سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے۔ اور تیسری بات لا تدعو باسمی، اپنے والد گرامی کو نام لے کر نہیں پکارنا، القابات سے پکارنا ہے، عزت والے لفظ دے کر پکارنا ہے۔ اور چوتھی چیز ولا تستتب لہ، باپ کو کبھی گالی نہیں دلوانی۔ اب یہ آخری بات بھی بڑی خوبصورت ہے کہ تم نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے لوگ تمہارے والدین کی طرف انگشت نمائی کریں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں جو ہم سوچ نہیں سکتے اس سے زیادہ ہمارا خیال کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی نسلوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ جب حضور والدین کی شان بار بار مقام بیان کریں گے تو خود بخود بچوں کے دلوں میں اپنے ماں باپ کا عزت اور وقار اور یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب جو بڑی ضروری ہے، جو والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کو تو یہ مدارج ملتے ہیں، جو ان کی توہین کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں موجودہ عصر حاضر میں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ذنوب یؤخر اللہ تعالی ما شاء الی یوم القیامہ الا عقوق الوالدین، ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ کی ذات مؤخر کر دیتی ہے، الا عقوق الوالدین، مگر جو ماں باپ کا گستاخ ہے اسے قیامت تک کا موقع نہیں دیتی، اس دنیا میں انہیں ذلیل و رسوا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ کہانی وہ ہے جس سے لکھتے آپ ہیں اور پڑھتی آپ کی اولاد، یہ مکافات عمل ہے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم انتہائی اہم موضوع جس کی ایک ریلیجس سگنیفیکینس ہے، جو ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، سماجی اور معاشرتی طور پر بھی، اس حوالے سے آج ہمارے جو رویے ہیں اس میں ہمیں اس خاص موضوع کے حوالے سے بہت زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ اسکالر موجود ہیں۔ موضوع ہمارا ہے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں والد کے حقوق، اور پھر اس سارے جو منظر نامے کو ہم آج دیکھ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت عبداللہ کی ایک سگنیفیکینس یہ بھی ہے کہ انہوں نے، حضرت عبد المطلب نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے اور پھر وہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچے تو پھر ان میں سے میں کسی ایک کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا، قربان کروں گا۔ اور پھر جب حضرت عبداللہ 18 سال کی عمر کو پہنچے اور حضرت عبد المطلب ان کو جب اپنی یہ جو بات تھی وہ یاد آئی تو پھر انہوں نے اس کے لیے صحن کعبہ میں ایک اجتماع کیا۔ مکے کے سارے سردار موجود تھے اور از خود
حضرت عبد المطلب سید البطحہ، بطحہ کے سردار تھے، بڑے وجیح، خوبصورت، خوش خصال، اور آج انہوں نے اپنی وہ منت تھی اس کو افا کرنے کا جو موقع تھا، اس پر انہوں نے کہا، یہ طے ہوا کہ اگر ایسے ہی میں نے کسی کو بیٹے کو ذبح کر دیا پکڑ کے تو دنیا کہے گی کہ یہ ناانصافی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک طریقہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے گی اور جس کا نام نکلے گا اس کو پھر اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے وہ کس طرح پورے کرتے ہیں۔ قرآن اندازی ہوئی، اس میں نام حضرت عبداللہ کا نکلا، اور اب پورے مکے میں ایک سراسیمگی پھیل گئی اور عرب کے سردار آ گئے، اور بڑے بڑے سردار، انہوں نے کہا کہ عبد المطلب آج تم اگر یہ رسم ڈال دو گے تو کل کو اس خطے میں جو خاندان ہیں ان کے اندر یہ روایت چل نکلے گی اور پھر بیٹے جو ہیں وہ باپ کے ہاتھوں ذبح ہوتے رہیں گے۔ ہم اس پر بات کریں گے اور اپنے جو اسکالر ہیں ان سے رہنمائی لیں گے کہ قرہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا اور پھر کس طرح انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ آج کا بیٹا ہوتا تو وہ کہتا کہ آپ کے تو شاید دماغ میں خلل واقع ہو گیا ہے، تو انہوں نے جو تسلیم و رضا کی خو نبھائی، اطاعت اور فرما برداری کا جو ایک منظر دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ ہمارے لیے کیا سبق رکھتا ہے، اس پر میں اپنے اسکالر سے رہنمائی لوں گا۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا کہ باپ مرے سر ننگا ہندا، ویر مرے کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی بھائیاں دے درد ونڈاندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سراں دا تاج محمد، ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ ڈاکٹر صاحب جو ایک بات چل رہی ہے تھوڑی سی اس کو کوریلیٹ کر دیں، حضرت عبداللہ اور یہ جو خاندان ہے ہاشمی خاندان، ان کی جو اطاعت اور فرما برداری، ایک شعر اس پہ حضرت اکبر آبادی کا بھی کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ اور یہ پتہ نہیں کس کا ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، واہ واہ واہ، پھر پسر لائے کے میراث پدر کیوں کر۔ بہت خوب، بہت خوب جناب۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک سوال تو یہ آیا کہ والد کی قبر کا معلوم نہیں ہے تو ایصال ثواب پہنچ جاتا ہے، وہ کہیں بھی ہو تو وہ جاری رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی اپنے والد گرامی کی تعظیم و توقیر، آپ کی سیرت کے 4 پہلو بڑے روشن ہیں، ویسے تو ساری سیرت ہی روشن ہے، تو ان میں سے پہلا جو ہے وہ تو تکریم انسانی کے حوالے سے انہوں نے وجود انسانی کو جو عزت بخشی۔ 10 اونٹ ہوتے تھے ایک شخص کی دیت کے، آپ نے 10 کو بڑھا کر 100 تک کر دیا، وہی قرآن اندازی، تو انسان کے وجود کو عزت بخشی حضرت اور پھر یہ 100 اب اسی طرح چل رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بھی اسی کو مقرر کر دیا 100 کو، یہ وجود انسانی کو جو انہوں نے عزت دی اور اس گھرانے نے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے والد گرامی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، تو یہ تو اس خاندان کا ازلی وتیرہ ہے، حضرت جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، اسی سے ایک حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جو ذبی، اور دوسری حضرت جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کی ذات ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ صابرین کا گھرانہ ہے۔ تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنا آپ پیش کر دیا تھا کہ آپ ذبح کریں۔ میں یہاں پہ آپ کی بات جو انٹرپٹ کر رہا ہوں، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، وہاں بھی چھری چلنے سے رہ گئی، یہاں بھی چھری چلنے سے رہ گئی۔ اور پھر اقبال نے کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ وہی چیز ہے، امام حسین نے اپنا سر نیزے پہ چڑھا کے بالکل صحیح بات ہے، دنیا کو بتا دیا کہ وہ پچھلے جتنے قرض تھے آج سارے ادا کر۔ یہی ہمیں رنگ وہاں میدان کربلا میں بھی نظر آتا ہے، جب شہزادہ علی اکبر اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں کہ نہیں ابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جائیں۔ یہ پوری کائنات کے لیے ایک رول ماڈل ہے یہ ذاتیں۔ اب دیکھیں حضرت جناب سیدنا عبد المطلب کی تعظیم کرتے ہوئے جب ایک خاتون نے کہا کہ وہ جو 100 اونٹ آپ پہ وہ میں پیش کرتی ہوں، تو اس وقت آپ نے جو کہا یہ نوجوانوں کے لیے، آپ نے کہا نہیں یہ میری شادی کا فیصلہ ہے، یہ میرے ابا جی کریں گے۔ آئیے دیکھیں، اور اس نے پھر جب کسی اور نے دعوت دی تو اس وقت آپ کا دوسرا جملہ وہ شعر ہے اما الحرام فالممات دون، اور یہ جو حرام کاری ہے اس سے تو موت بہتر ہے۔ موت بہتر ہے۔ آپ اس پر جناب کچھ کمنٹ کر دیں۔
ڈاکٹر صاحب ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جب ان ہستیوں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں ان کو، ان کے اسلام کے بارے میں شک و شبہات کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے واہ کہ ایک پاؤ دودھ اگر آپ لیں تو اس کے لیے برتن بڑا صاف ستھرا لے کے واہ جاتے ہیں، واہ 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 اور جن ارحام میں جن اسلاب میں حضور کا نور مبارک آیا ان کے بارے میں اب شک کرتے ہیں۔ واہ واہ کیا واہ بات، واہ، کیا بات۔ سبحان اللہ، ایک بات سبحان تو یہ اللہ، اور دوسری بات جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو وہاں بھی صورتحال یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے یہ فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحہ کا، میں نے نیند میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہ جواب کیا دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر۔ واہ 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 واہ، واہ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ بھی امر کی حیثیت رکھتا واہ، ہے، بہت سبحان اللہ۔ اور پھر جو جواب دیا آپ نے وہ علامہ اقبال کہہ اٹھے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ واہ، تو ایک بات تو میں یہی کرنا چاہ رہا تھا، اور دوسری بات یہ کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب نور نبوت سرکار کا ان کی پیشانی میں منتقل ہوا تو یہود نے نشانیوں سے پہچان لیا کہ وہ آخری نبی جو آنے والے ہیں نا، ان کی نشانیاں انہی میں نظر آ رہی انہی میں ہیں۔ نظر آتی ہیں۔ تو انہوں نے تہیہ کر لیا ان کی جماعت نے کہ ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ تو آپ اکیلے ایک دفعہ جنگل میں چلے گئے شکار کرنے کے لیے، تو ان لوگوں کو جب پتہ لگا تو جو اسی کی جماعت آ گئی، انہوں نے تلواریں بے نام کر لیں آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ تو آسمان سے کچھ سوار آئے اللہ اور انہوں نے سب ان یہودیوں کو فنار کر دیا۔ اللہ اللہ۔ یہ کمال تھا۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب اسی طرح کے واقعات ہمیں تاریخ میں بہت سے مقامات پر ملتے ہیں۔ از خود جو پہلا سفر ہے مدینے کا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودیوں نے دیکھا، جی اس وقت اور پھر اسی پر ان جو آپ کو تشویش لائق ہوئی، اور پھر آپ نے واپسی کا سفر کیا، اور جو یمن اور شام کے بہت سے ان کے بزرگوں کے سفر، حضرت ابو طالب کا سفر، حضرت عبد المطلب کا سفر، حضرت ہاشم کا، یہ ساری اختصار چیزیں سے کوئی ایسی ملتے چیز ہمیں عطا فرما دیں جس سے یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں، کیونکہ یہ موضوع تو ظاہر ہے بہت زیادہ طویل ہے، آپ کی اور سیرت پروگرام میں کا جہاں وقت جو ہے وہ اتنی تیزی سے آگے گزرا ہے کہ ڈاکٹر صاحب وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ۔ صحیح بات ہے، آپ کا وہ شعر ہے یحمل کریم عرضہ و دینہ، ہاں، کہ کریم وہ ہوتا ہے جو اپنی عزت اور اپنے دین کی ہر حال میں حفاظت کرتا واہ واہ، ہے۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اپنے خاندان کا وقار اور عزت اور اپنے دین کی حفاظت، یہ لازمی ہمارے اس دور میں۔ اور دوسرا آپ کا جو وصف سخاوت ہے اس کو بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ پاک، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک شخص باہر بیٹھا ہوا ہے، یہ آج کرونا کرائسس کے دور میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کا خیال کریں۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ سردی کا موسم ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ حضور یہ کمبل مجھے عطا کر دیں، تو آپ نے اس کی غربت کو دیکھتے ہوئے اپنا کمبل عطا کیا اور پھر اپنی قمیض بھی عطا کر دی۔ تو اس نے کہا حضور میں نے صرف کمبل مانگا تھا، قمیض نہیں مانگی تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، کمبل میں نے تیری مرضی سے دیا ہے، قمیض میں نے اپنی مرضی سے دی ہے۔ تو اس نے کہا یہ پھر جو اس میں درہم وغیرہ یہ واپس لے لیں۔ فرمایا نہیں، جو دے دیا سو دے دیا۔ اور یہی رنگ ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے حضرت قتادہ جب انہوں نے آنکھ کا سوال کیا تھا تو فرمایا بھی یہ آنکھ تیری مرضی سے اور جنت ہم نے اپنی مرضی سے عطا کر دی۔ اور حضرت عبد المطلب روزانہ اپنے بیٹوں کو 2 درہم دیا کرتے تھے جیب خرچی کے لیے، روزانہ 2 درہم پاکٹ منی دیا۔ تو جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لیتے تھے تو وہ غرباء فقراء مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو بھائیوں نے آ کے ازراہ محبت شکایت کی کہ ابا جی آپ اس کو دیتے ہیں تو وہ تو جا کے خرچ کر دیتے ہیں، تو بلایا بیٹا یہ کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے عرض کی ابا جی میں اپنے رب سے سودا کرتا ہوں، اس کے رستے میں دے دیتا ہوں۔ تو پھر آپ ان کو 4 درہم دینے لگے۔
باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے کندھے پہ جیسے ہم بھی اٹھاتے ہیں اٹھا کے اس کے ہاتھ فضا میں بلند کر کے اس کو لے کے جا رہا تھا تو بیٹا خوش ہوا اور خوشی میں اچھلا اور اس نے کہا کہ بابا میں کتنا اونچا ہو گیا ہوں. تو باپ نے کہا کہ بیٹا یہ یاد رکھنا کہ تمہاری اونچائی میں جو ابتدائی منزل ہے وہ تمہارے باپ کی ہے. تم جس بھی بلندی پر پہنچ رہے ہو اس کو جو بنیاد فراہم کر رہا ہے وہ تمہارا باپ ہے. ان چیزوں کو ہمیشہ ہمیں زندگی میں فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے، عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. ہمیں توازن رکھنا چاہیے ان دونوں رشتوں میں. اور آج ہماری دوسری شخصیت جس سے ہم نے آج اکتساب فیض کیا کہ انہوں نے کس طرح اپنی جان اپنے باپ کے حضور پیش کر دی. اور حضرت عبد المطلب یہ عرب کی اس قدر وقی اور جاندار شخصیت تھی. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث، جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت، نور اور رہنمائی کے نتیجے میں ان کو آب زمزم اس کے کنویں کی نشاندہی ہوئی اور آپ نے پھر اس کی کھدائی شروع کی. اس کا تاریخی تناظر یہ ہے کہ بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل کی شادی بنو جرہم میں ہوئی تھی اور بنو جرہم نے الٹیمیٹلی اس مکے کا کنٹرول اور اس کے ایڈمنسٹریشن کو سنبھال لیا تھا اور پھر یہاں حکومت کی. پھر اس کے بعد یہ یہاں سے چلے گئے اور ان کے جب یہ گئے تو انہوں نے جو انتقامی طور پر جو آب زمزم یہ کنواں تھا اس کو بند کر دیا اور اس طرح بند کیا کہ کسی کو خبر نہ ہو. قصی نے جب یہاں پر ایک اسٹیٹ اور ریاست اور سٹی اسٹیٹ آف مکہ کو قائم کیا تو حاجیوں کو پانی پلانے کا اہتمام بالخصوص حضرت عبد المطلب کے حصے میں آیا. آپ پریشان رہتے تھے کہ مکہ ہے اور عرب کے اندر ویسے بھی پانی ناپید تھا کہ آنے والے حاجیوں کو ان کی خدمت کس طرح کی جائے. اسی فکر مندی میں انہیں ایک رات خواب آیا کہ تمہارے باپ دادا کی وراثت اور نشانی اسی صحن کعبہ میں ہے. اب فکر مند ہوئے کہ اگر اسی صحن کعبہ میں ہے تو کہاں پہ ہے. اور پھر دوسرے اور تیسرے دن اور چوتھے دن خواب آیا کہ صبح ایک کوا جس جگہ پر آ کر نشان لگائے گا اس جگہ کی کھدائی کرو. ایسا ہی ہوا اور حضرت عبد المطلب اس وقت آپ کا ایک ہی بیٹا تھا حارث، آپ نے ان کے ساتھ مل کر یہاں کی کھدائی شروع کی. قریش کا مزاج یہ تھا سارا دن اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، صحن کعبہ میں اپنا قبیلہ اپنی نشستیں راستہ کر کے بیٹھتا تھا. وہ استہزاء کرنے لگے، مذاق کرنے لگے کہ یہاں سے پانی کہاں نکلے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رہنمائی اور نور اور روشنی کے نتیجے میں بالآخر وہ آب زمزم جو حضرت اسماعیل کی ایڑی سے نکلا تھا حضرت عبد المطلب اور ان کی اولاد کی وساطت سے امت تک پہنچا اور قیامت تک انسانیت اس سے استفادہ کرتی رہے گی. یہاں پر حضرت عبد المطلب نے کہا تھا، بیٹا ایک تھا اور قبائلی نظام میں بیٹے جو ہوتے ہیں وہ مضبوط بازوؤں کی طرح ہوتے ہیں اور اسی سے خاندان گرو کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا یا اللہ 10 بیٹے دے تو پھر ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا. اور پھر یہ منت جب پوری کرنے کا وقت آیا تو پھر حضرت عبداللہ کا قرعہ نکلا اور پھر جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 100 اونٹ تکریم انسانیت کو اس عظمت اور شرف تک لے کے گئے کہ جس کی روشنی اور رہنمائی آج بھی جاری ہے. ہماری گردنیں خم ہیں ان عظیم المرتبت ہستیوں کے آگے. اللہ تعالی ہمیں اس امر کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تعلیمات سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں. آج میں اپنے مہمانوں کا بار دیگر شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا وظیفہ زندگی میں برکت حاصل کرنے کا عمل. ہماری زندگیوں میں بہت بے برکتی ہے تو برکت کس طرح حاصل کی جائے. آج کا وظیفہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی عمر اور عمل میں برکت کا خواہش مند ہو وہ سورہ ملک کی پہلی آیت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر روزانہ 500 مرتبہ پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کے عمر اور عمل میں برکت عطا کرے گا. جناب ظہیر عباس لالی صاحب. ہے ذکر تیرا گلشن گلشن ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف ثنا ہے سرو و سمن
مصروف ثنا ہے سرو و سمن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو روح صبا تو جانے چمن تو روح صبا تو جانے چمن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر نقش تیری قدرت کا نشان ہر نقش تیری قدرت کا نشان ہر نقش کے لب پر تیرا بیان ہر نقش کے لب پر تیرا بیان ہر بزم میں تو موضوع سخن ہر بزم میں تو موضوع سخن سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے جو کہا میں نے جو سنا میں نے جو کہا میں نے جو سنا کچھ بھی نہ کہا کچھ بھی نہ سنا کچھ بھی نہ کہا کچھ بھی نہ سنا ہے اس سے ورا تیرا مسکن ہے اس سے ورا تیرا مسکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مٹی کو زباں دے کر اس کو مٹی کو زباں دے کر اس کو اعجاز بیاں دینے والے اعجاز بیاں دینے والے اعظم کو بھی دے توفیق سخن اعظم کو بھی دے توفیق سخن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف ثنا ہے سرو و سمن مصروف ثنا ہے سرو و سمن سبحان اللہ سبحان اللہ